پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ واعظ و نصیحت اور تبلیغ کا کام جاری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے جلال کی کیفیت میں آ گئے اور 3 مرتبہ قسم کھائی اور یہ الفاظ دہرائے، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، یعنی خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ پیارے ناظرین، اب ذرا تصور کیجئے کہ نبی رحمت اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہوں اور یکدم آپ کے چہرے پر جلال کے اثرات رونما ہو جائیں اور آپ 3 مرتبہ قسم کھا کر ارشاد فرما دیں کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا کیا حال ہوا ہوگا؟ صحابہ کرام تو یہ منظر دیکھ کر ہی کانپ اٹھے ہوں گے کہ وہ کون بدبخت ہے اور کون سا ایسا بدنصیب انسان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر اس کے بے ایمان ہونے کی خبر دی ہو۔ ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے اور بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر! بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ کیا یہ گناہ کبیرہ ہے؟ حتیٰ کہ بہت سے لوگ تو اس گناہ کو گناہ صغیرہ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، بلکہ اس کو ہلکی سی بد زبانی اور بدخلقی ہی سمجھتے ہوں گے۔ یہ تو کہیں گے کہ یہ کوئی اچھے کردار کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس عمل کو گناہ کی فہرست میں شمار نہیں کریں گے۔ اب بتائیے کہ جس گناہ پر اللہ کے رسول نے 3 بار قسم کھائی ہو اور اس گناہ کو کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہو کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے، تو کیا وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ یقیناً جس عمل کے بارے میں یا جس گناہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر ارشاد فرما دیا ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہی ہے۔ اور یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے، یعنی متفق علیہ ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے انس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی کہ حضور، میرا یہ بیٹا اب سے آپ کی خدمت میں رہے گا۔ جان لیجئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 9 برس تھی، اور پھر 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم خاص کی حیثیت سے رہے۔ جیسے ذاتی کوئی معاملات میں مدد کرنے والا اور خدمت کرنے والا ہوتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق کی گواہی اس طرح سے دیتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا، کسی بات پر ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے انس، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اور یہ ایک آقا کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اگر خدمت گزار نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ وہ کام خود کر لیتے تھے اور کسی قسم کی کوئی ڈانٹ نہیں، حالانکہ چھوٹے بچوں کو لوگ ویسے ہی ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں ایک اور گواہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں شاید ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا خطبہ دیا ہو جس میں یہ الفاظ موجود نہ ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے اس میں یہ الفاظ ضرور شامل ہوتے تھے، اور شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ یہ الفاظ رہ گئے ہوں۔ یعنی آپ ہر خطبے میں یوں ارشاد فرماتے تھے کہ جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اور جس میں ایفائے عہد نہیں اس کا بھی کوئی دین نہیں۔ اب اگر ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور وہ دیندار بھی بنا پھرتا ہے، لیکن اگر اس میں امانت داری نہیں تو وہ بے دین ہے، اور اگر اس میں ایفائے عہد نہیں تو بھی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ جان لیجئے کہ آج کے زمانے کے کسی مفتی کا بیان نہیں جسے ہم آسانی سے رد کر دیں، بلکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اب جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو امانت داری اور ایفائے عہد کی ترغیب دی،
تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے امانت دار تھے کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آئیے بخاری و مسلم دونوں میں موجود ایک اور متفق علیہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا اور کوئی مومن حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، ایمان ایک ایسی حالت ہے کہ وہ انسان کے رہن سہن، بات کرنے کے انداز، عقل و شعور اور الغرض زندگی کے ہر شعبے کو بدل کر انسان کو صحیح راستے کی جانب گامزن کر دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی کے ایک ایک پل اور ایک ایک عمل کو ایمان کے راستے پر گامزن کرنے کی کوشش اور تگ و دو کر رہا ہو، پھر وہ شخص زنا کیسے کر سکتا ہے اور چوری کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے فرمایا کہ کوئی شراب پینے والا مومن نہیں ہو سکتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان ان تمام باتوں کو قانونی باتیں سمجھ بیٹھا ہے کہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ قانون کے ساتھ تعلق ہے، لہٰذا جب سے یہ سوچ انسان کے دماغ میں آئی ہے، اس نے قانون سے بچنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشنے شروع کر دیے اور زمانے بھر کی برائیوں میں مبتلا ہو گیا۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں جانا کہ روزمرہ زندگی میں 6 ایسے کام ہیں جو انسان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے یا جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ نمبر 2، پھر فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو امانت دار نہ ہو۔ نمبر 3، فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو ایفائے عہد کا پاسدار نہ ہو۔ نمبر 4، فرمایا ایک مومن ایمان کی حالت میں زنا نہیں کر سکتا، یعنی جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، جو شخص چوری کرتا ہے وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6، فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں جن کو لوگ عام طور پر گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام گناہ جو اس ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہیں اور ایسے گناہ ہیں جو ایک مسلمان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب اسی بات کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کی حالت میں اسے موت آئے، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات پر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ اپنے اخلاق کو ایسے مزین کر لے کہ کبھی کوئی ہمسایہ یا کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی بھی دوسرا مسلمان اس کی وجہ سے دکھی نہ ہو۔ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اسے امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرنے والا انسان بھی ایماندار یعنی مومن ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن اپنے آپ کو ہمیشہ زنا، چوری، شراب، جھوٹ، حرام خوری، بہتان، غیبت وغیرہ جیسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خوبصورت سا نام نیچے کومنٹ باکس میں تحریر فرما دے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔